حضرت یوسف کا واقعہ جو قرآن مجید میں احسن قصص کہلاتا ہے، یعنی بہترین قصہ۔ حضرت یوسف کی ماں کا نام راحیل تھا اور ان کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ یہ لوگ حران رہتے تھے، لیکن یہ لوگ حران سے ہجرت کر کے کنعان آ گئے تھے۔ کنعان میں راحیل یعنی حضرت یوسف کی ماں نے حضرت یوسف کو جنم دیا تھا اور یہ کچھ عرصہ وہاں رہے۔ اس کے بعد ان کا دوسری اولاد ہوئی جس کا بیٹا بنیامین تھا، یعنی حضرت یوسف کا بھائی۔ بنیامین کو جنم دیتے ہوئے راحیل وفات پا گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی اور پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش دوسری ماں، سوتیلی ماں اور خالہ نے کی۔ ایک رات جب حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کے ہو چکے تھے تو انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ صبح اٹھے، بیدار ہوئے اور اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جان گئے کہ ان کا خواب سچا ہے اور کہا کہ تمہارا مستقبل انشاءاللہ بہتر ہونے والا ہے اور یہ ایک سچا خواب ہے۔ حضرت یعقوب یہ جانتے تھے کہ یہ خواب ان کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق کی طرح شاید ان پر بھی نبوت کا اعلان ہو یا یہ بھی نبی قرار پائیں۔ حضرت یعقوب دل ہی دل میں جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چن لیا ہے، لیکن حضرت یعقوب چونکہ ایک نبی بھی تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ میرے بیٹے، یہ خواب بہت اچھا ہے اور بہترین ہے، تم ایسا کرنا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو مت بتانا، کیا پتا وہ حسد کریں یا جلن کریں۔ تو حضرت یوسف نے کہا ٹھیک ہے، یہ خواب میں ان کو نہیں بتاؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے خاصا پیار کرتے تھے اور یہ پیار دیکھ کر ان کے باقی بھائی یعنی جو تقریباً 11 سوتیلے بھائی تھے وہ بہت حسد کرتے تھے اور جلتے تھے کہ ہمارا باپ یعقوب علیہ السلام یوسف پر تو اپنی جان نچھاڑتا ہے لیکن ان سے پیار نہیں کرتا۔ یہ حسد میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسدی بھائیوں سے باخبر نہیں تھے۔ اسی طرح ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے 11 بھائی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہم پہ یقین اور اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے یا اس سے پیار نہیں کرتے؟ بابا جان، آپ ہمیں ایک موقع دیں، ہم اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو میلے میں لے جانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کیا پتہ تم میلے کے اندر اس کو بھول جاؤ اور وہ اکیلا رہ جائے، گم ہو جائے یا اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو سوتیلے بیٹے تھے انہوں نے حضرت اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھروسہ اور اعتماد لیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھرپور خیال رکھیں گے اور ان کو ہر حال میں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام منع کرتے رہے لیکن ان کے بیٹے اس بار اصرار کرتے رہے حضرت یوسف کو میلے میں لے جانے کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حامی بھر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم حضرت یوسف علیہ السلام کو میلے میں لے جاؤ، میلہ دکھا کر آ جاؤ۔ اسی طرح اب حضرت یوسف اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ میلے کی طرف چلنے پڑے۔ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی میلے میں لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں گے تاکہ وہ اپنے باپ کے پیار کے لیے صرف اکیلے ہی اپنے باپ کے پیار کے لائق ہوں۔ حسد اور جلن میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور جنگل میں جا کر مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور ان کی قمیض بھی اتر گئی۔ اور جب وہ آدھموئے حالت میں ہو گئے تو انہوں نے قتل کرنے کی بجائے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، اور اب وہ ہنسنے لگے اور خوش ہونے لگے کہ اب باپ ہمیشہ انہی سے پیار کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے چہیتے بیٹے تھے اب وہ نہیں رہے، وہ کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اسی طرح اب وہ
نخرہ اور مذاق اڑا کر، یعنی کہ ڈھول پیٹ کر، اپنا ڈرامہ کریٹ کر کر واپس حضرت یعقوب کی طرف گھر گئے۔ اب روتے پیٹتے حضرت یوسف کے بھائی اپنے یعقوب علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان کی خون زدہ قمیص اپنے باپ کو دکھائی اور کہا کہ جس چیز کا ڈر تھا وہ ہو گیا۔ ہم جب کھیل رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، تو ایک بھیڑیا ہم یوسف سے غافل ہو گئے اور ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کی چیتھڑے کر کر چلا گیا۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ ان کے بیٹوں، ستیلے بیٹے جو کہ حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے، ان کے دل میں کھوٹ ہے۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم حسد کے اندر ایک گناہ سر انجام دے کر آئے ہو، میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو لیا اور اپنے بیٹھ گئے آرام اور سکون سے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کا اپنے جوان بیٹوں پر بس نہیں چلتا تھا۔ اسی طرح جب صبح ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی کنویں کی طرف گئے کہ ہم دیکھ کر آئیں کہ یوسف کا انجام کیا ہوا، کیا وہ کنویں میں مر گئے؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ ایک قافلہ جو کہ جنگل سے گزر رہا تھا مصر جانے کے لیے، انہوں نے پانی کی پیاس میں، پانی کی تلاش میں ایک کنواں دیکھا۔ جب انہوں نے کنواں دیکھا تو قافلے کے غلام کو کہا کہ کنویں میں جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ غلام نے جیسے ہی کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے لٹک کر باہر آ گئے۔ یہاں پر حضرت یوسف کے ستیلے بھائی بھی پہنچ گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کچھ زندہ حالت میں باہر آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام جو کہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھے، قافلے والوں کا جو عزیز تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، کیا تم اسے بیچو گے؟ حضرت یوسف کے بھائی جو کہ جان چھڑانا چاہتے تھے حضرت یوسف سے، انہوں نے 20 دینار کے عوض حضرت یوسف کو قافلے کے سپورٹ کر دیا اور خوش ہو گئے کہ یوسف سے جان چھوٹ گئی۔ اسی طرح اب یہ قافلہ مصر میں روانہ ہو گیا، مصر پہنچا۔ مصر کے ایک بازار کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا گیا۔ اب خریدار حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ 7 برس کے تھے، ان کو خرید کر اپنے گھر لے آیا، جس خریدار کا نام عزیز تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اس عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ بہت پیار آتا تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کے مترادف تھا۔ عزیز علیہ السلام عزیز اور ان کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں رہے، ان کے گھر میں ایز غلام رہے، لیکن وہ غلام سے عزیز بہت پیار کرتے تھے۔ اب یہاں انہوں نے اپنی پرورش پائی اور وہ بڑے نوجوان ہو گئے۔ جوان جب ہوئے تو زلیخا نامی عورت جو کہ عزیز کی بیوی تھی، وہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے شادی کرے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے انکار کر دیا تھا۔ ایک رات جب عزیز اپنے گھر میں موجود نہیں تھا تو زلیخا نے سارے گھر کے دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف کے پاس آئے۔ حضرت یوسف دوڑ کر باہر جانے لگے تو زلیخا نے ان کی قمیص کو پیچھے کمر کی طرف سے پکڑا، جس پر حضرت یوسف کی قمیص ساری چاک ہو گئی۔ اسی دوران اب عزیز اپنے گھر میں آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹی ہوئی ہے اور زلیخا ان کے پیچھے ہے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ تو زلیخا نے الٹی کہانی بتائی اور کہا کہ یہ شخص مجھے اکیلا دیکھ کر تنگ کر رہا تھا۔ اس پر جو عزیز تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی کی عدالت میں فیصلہ کیا۔ قاضی کی عدالت نے کہا کہ یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت نے پھاڑی ہے۔ اگر اس کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوتی تو پتہ چلتا کہ انہوں نے خود پھاڑی ہے۔ قاضی کا فیصلہ سنانے کے بعد زلیخا مجرم قرار ہو گئی۔ اب لوگوں باتیں کرنے لگے کہ عزیز کی بیوی زلیخا کتنی بد عورت ہے، بری عورت ہے، جس نے ایک جوان نوکر پر بری نظر ڈالی ہے۔ تو زلیخا کو یہ سنا، جب اس نے یہ لوگوں کی تانے اور بکواس سنی تو اس نے ایک
دوبارہ سے ایک پلان بنایا۔ اس نے محلے کی کچھ عورتیں کو اپنے گھر بلایا اور سب جان کر پھل فروٹ آگے رکھے اور چھریاں ہاتھوں میں دے دی اور کہا کہ ان پھلوں کو کاٹو، اور پھر جان کر حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اندر آئے کمرے میں اور عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کو دیکھا تو انہوں نے پھل فروٹ اور سبزیاں کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ تو پھر زلیخا نے کہا کہ جب تمہارا یہ حال ہو سکتا ہے تو میرا کیوں نہیں؟ اس کے بعد تو اب عزیز کی بیوی، اور جب اب عزیز گھر آئے تو عزیز کی بیوی نے کہا کہ میں عورتوں میں، خاندان میں اور اپنے سوسائٹی میں بدنام ہو چکی ہوں، خدارا میں تم سے چاہتی ہوں کہ تم اس یوسف کو قید کروا دو، کیونکہ وہ بدنام ہو چکی تھی۔ عزیز بھی ایک اچھے عہدے کا سردار تھا، اس نے بھی اپنی عزت کی خاطر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ جس رات حضرت یوسف قید میں تھے تو اس رات بادشاہ کے 2 درباری بھی قید میں تھے۔ 2 درباریوں پر یہ جرم تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے کر مارنا چاہتے ہیں۔ اس رات انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک صبح جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اس کا ذکر اپنے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ ایک درباری نے بتایا کہ وہ خواب میں دیکھا کہ وہ بادشاہ کے لیے انگور کا رس نکالتا ہے، اور دوسرے درباری نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جس کو کوے نوچتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بتائیے۔ انہوں نے کہا جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ انگوروں کا رس بادشاہ کے لیے نچوڑتا ہے تو وہ جلد وزیر بن جائے گا اور یہاں قید سے چھوٹ جائے گا، اور جو دوسرا دیکھا کہ روٹیاں سر پر ہیں اور ان کو کوے نوچتے ہیں تو اس کو پھانسی ہو جائے گی۔ اسی طرح اب صبح کا اعلان ہوا تو بادشاہ کے حق میں وہی فیصلہ ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، ایک رہا ہو گیا اور ایک کو پھانسی ہو گئی۔ وہ ایک دوسرا جو رہا ہوا وہ وزیر بن کر بادشاہ کے ساتھ آ گیا۔ اب بادشاہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ 7 دبلا گائے ہیں، 7 فربا گائے ہیں۔ فربا گائیں دبلا گایوں کو کھاتی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے جگہ جگہ سے ملکوں سے تعبیر بتانے کے لیے لوگ منگوائے، لیکن وہ جو درباری جو جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور وہ سچی تعبیر جنہوں نے بتائی تھی، تو درباری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایسے کسی کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر بالکل سچی اور حقیقت میں دکھائے گا۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ اسے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال قحط کے ہوں گے، لیکن اس کے بعد 7 اچھے سال آئیں گے جس میں ڈھیر ہریالی اور فرمانی ہوگی۔ اب 7 قحط والے سالوں میں ہم ذخیرہ ہوئی فصلوں کو کھا سکتے ہیں، یعنی دبلا گائے فربا کو کھاتی ہے، یعنی قحط کے سالوں میں ہم جو جس سال میں ہماری اچھی فصل اگے گی ہم اس سال میں ذخیرہ کوئی ہوئی فصل کو کھائیں گے۔ اس طرح یہ خواب بھی بالکل سچ ہو گیا۔ 7 سال قحط کے آئے اور 7 سال ہریالی کے آئے۔ یہ خواب بتانے کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عموم خوراک یعنی خوراک کا ناظم بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ناظم بننے میں یہ کیا کہ جو 7 سال جس میں شدید فصلیں اگی تھی تو اس میں کچھ مال کو ذخیرہ کر دیا تاکہ وہ قحط کے جو اگلے 7 سال آئیں گے ان کے اندر یہ قحط کے یہ فصلیں دوبارہ ہم استعمال کر سکیں۔